لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں سید حسن اعجاز گیلانی شاہ صاحب کو، ان کے تمام اہل خانہ کو، گھر بار کو، کہ جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت کے لیے اس محفل کا اہتمام 2 بار کیا ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں ایک محفل کا انتظام 2 بار کرنا سرکار اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پہلے انتظام کیا گیا تھا باہر، میں بڑا نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ بڑا وہی ہوتا ہے جو سرکار کو قبول ہوتا ہے۔ باہر انتظام کیا تھا، اپنے تئیں بہت عالی شان انتظام کیا تھا، پروگرام کی پبلسٹی بھی بہت شاندار طریقے سے کی تھی، لیکن جس طرح سرکار کو قبول ہوتا ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوتی ہے، چند لمحات کی بارش ہوئی اور اس کے بعد ماحول ترتیب ہو گیا، تبدیل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر انتظام کیا۔ ظاہری طور پر بہت سی مشکلات کئی بار آزمائش ہوتی ہے اور درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے، قبولیت کا باعث ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ عام لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی محفل کا انتظام کیا تھا، وہ اسٹیج سارا ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا۔ عام آدمی ایسے دیکھ رہا ہے، کوئی گزرنے والا گزرے گا تو ایسے ہی سوچے گا کہ دیکھیں جی شاہ صاحب نے یہاں انتظام کیا تھا اور یہ دیکھیں انتظام خراب ہو گیا تو انہیں گھر پہ کرنا پڑ گیا۔ لیکن اگر اس کے دوسرا اینگل دیکھا جائے تو کیا یہ خوش بختی نہیں ہے کہ ایک محفل کے لیے سرکار نے 2 بار انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائی؟ پہلے باہر، پھر وہ کچھ مسئلہ ہو گیا، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، پھر گھر کے اندر سجاوٹ کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتخاب کی بات ہے، کرم کی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ ایک محفل سجانے کے لیے 2 بار انتظام کیا جائے تو یہ بھی ان کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہم گنہگاروں، ہم خطا کاروں، ہم سیاہ کاروں کی کیا اوقات ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر سکیں یا ذکر سن سکیں؟ یہ ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے ہمیں منتخب کر لیا ہے۔ میری شاہ صاحب سے پہلی ملاقات ہے اور غالباً میں ان کی محفل میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، اور
آج اتفاق کی بات ہے کہ میں آج کی تاریخ کہیں اور دینے کے لیے مضر تھا، اور میں نے شعیب بھائی کو آج سے 2-2.5 ماہ پہلے جب یہ تاریخ طے ہو رہی تھی اس وقت بھی شعیب بھائی کو کہا کہ وہ لوگ رابطے میں ہیں پہلے سے، تو ان کو تاریخ دے دیجئے۔ انہوں نے ضد کی کہ نہیں، یہ گیلانی سید ہیں، محفل ان کے ہاں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، گیلانی سید ہیں تو پھر تو ہمارے باپ کی جگہ ہے، تو حاضری ہو، ممکن ہے یہی محفل ہمارے لیے سرکار کی بارگاہ میں باعث نجات بن جائے اور قبولیت کا باعث بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب پھر یہ اسے آپ سیدوں کی کرامت کہہ لیجئے، جہاں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جہاں تاریخ میں دینا چاہ رہا تھا، اب میں کراچی سے آیا ہوں، جہاں تاریخ میں دینا چاہ رہا تھا وہ بارش کی وجہ سے کینسل ہو گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے وہ کینسل ہو گئی ہے اور ہم سرکار کی محفل میں ہیں۔ آپ اسے ان کی بزرگوں کی کرامت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیجئے، تو اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی آیا اور یہ آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، مختلف الفاظ مختلف روایات میں ملتے ہیں، میں سب روایات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ وہ اعرابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، ایک زمانہ ہوا بارش نہیں ہوئی ہے، مدینہ پاک کے جو بھی اطراف ہیں وہ سب سوکھے پڑے ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں۔ اور یہ جملہ کہا، آپ ماشاءاللہ محافل میں بیٹھتے ہیں، یہ جملہ سنیے گا پھر سبحان اللہ کہیے گا۔ وہ عرض کی اس نے کہ یا رسول اللہ، دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی بتا رہے ہیں کہ جو مانگنا ہو رب سے مانگو۔ اس اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر بارش نہیں ہو رہی ہے اور اس مشکل پہ پریشانی اور اس مشکل کے عالم میں آپ کی بارگاہ میں نہ آئیں تو کہاں جائیں؟ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں تو پھر کہاں جائیں؟ آپ دعا فرمائیے کہ رب تعالی بارش فرمائے۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سارے مدینے پر بادل چھا گیا اور اس زور سے برسا کہ سارا مدینہ جل تھل ہو گیا۔ اس قدر بارش ہوئی کہ روایت میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک سے پانی بہ رہا تھا۔ اتنی بارش ہوئی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ پھر جمعے کا دن آ گیا، پھر جمعے کا دن آیا، وہی اعرابی یا کوئی اور کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، اب اتنی بارش ہو گئی ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں مدینے میں سیلاب نہ آ جائے، آپ دعا فرمائیے کہ یہ بارش کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور کہتے ہیں کہ انگلی ہلاتے تھے، جہاں جہاں انگلی جاتی تھی اشارہ جاتا تھا، بادل اس طرف پھرتا چلا جاتا تھا۔ مدینے کے اطراف میں بارش ہوتی رہی لیکن مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایسا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب حضور کا حجرہ مبارک حضور کے روضہ مبارک میں تبدیل ہو چکا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، بلال حبشی آئے، دروازے پر دستک دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازے کے قریب گئی کہ کون؟ عرض کیا یا ام المومنین میں بلال ہوں۔ فرمایا بلال کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کہ ام المومنین ایک عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جاؤ بلال، جو حضور کے روضے کی جالی ہے اس لکڑی کے دروازے کو کھول دو۔
حضرت بلال دروازے کو کھولتے ہیں، حضور کا روضہ مبارک، حضور کا وصال ہو چکا ہے، کھولتے ہیں، اس قدر بارش ہوتی ہے کہ سارا مدینہ جل تھل ہو جاتا ہے۔ پھر جب بہت بارش ہو گئی تو پھر آئے، عرض کیا یا ام المومنین اب اتنی بارش ہو گئی ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں سیلاب نہ آ جائے، آپ دعا فرمائیے کہ بارش بند ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بلال جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو روضہ اطہر کے لکڑی کے جس دروازے کو کھولا تھا بارش شروع ہو گئی تھی، اب جاؤ اس لکڑی کے دروازے کو بند کر دو۔ بلال جاتے ہیں، لکڑی کا دروازہ بند کرتے ہیں، بارش تھم جاتی ہے۔ ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی، ایک فیض جاریہ ہے نبوت حضور کی، اور دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی، اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا اس محفل میں ذکر کرنا، ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سادات کرام کا اس محفل کا کے لیے، اس ذکر کے لیے 2 بار انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب کوئی ان کے دل سے پوچھے کہ وہ تو ان کا دل تو یہی کہہ رہا ہوگا کہ یہ تو 2 بار ہے، خدا کی قسم 200 بار بھی انتظام کرنا پڑتا تو سرکار کے ذکر کے لیے کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام رحمان سے، اور اس سعادت، اس شرف کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے ایک بہت ہی ممتاز و محترم قاری، ہم سب کا فخر، زینت القراء، فخر القراء، قاری ابن قاری، وہ قاری کہ جو الحمدللہ قاری خوشی محمد اظہری رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے کہ جنہیں وراثت میں یہ حسن قرات اور یہ فن قرات جن کو ورثے میں ملا ہے، الحمدللہ ہم سب کا اثاثہ ہیں، اسلام آباد سے تشریف لائے، محبتوں سے قرآن کو سنیے گا۔ ملتمس ہوں قاری نجم مصطفیٰ سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔